آپ نے ایک الگ اپنی پہچان بنانی ہے. 100 برانڈ ہوں گے, 1000 برانڈ ہوں گے, 1000 برانڈ وہ 25-30 کروڑ عوام تک نہیں پہنچ سکتے. سب سے پہلا توکل آپ کا اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. السلام علیکم دوستو, آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پرفیوم بزنس مارکیٹ ڈیڈ ہو چکی ہے. کیا اب ہمیں پرفیوم کا برانڈ شروع نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم اتنے ٹف کمپٹیشن میں آ کے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں؟ بے شمار لوگ ہم سے جب آ کے یہی سوال بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جناب وہ جو خدا اوپر بیٹھا جس نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رزق ہر بندے کو دیتا ہے. پتھر میں بیٹھے کیڑے کو بھی رزق دینے والی ذات وہی ہے, صرف مجھے بھی وہی دیتا ہے, جتنے بھی پرفیوم برانڈ کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی وہی دیتا ہے. اگر آپ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ یا کراچی کی بولٹن مارکیٹ وزٹ کرو تو وہاں پر یہ پرفیوم کی مارکیٹ کو صرف, تو وہاں پر ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ کتنی دکانیں, بے شمار دکانیں ہیں. کیا وہ پیسے نہیں کماتے؟ کیا ان کو ڈیلی کا رزق ان کو ان کے حصے کا نہیں ملتا؟ تو جناب سب سے پہلا تو آپ اللہ پر توکل رکھیں کہ آپ کو اللہ نے رزق دینا, کسی بندے نے نہیں دینا. 25-30 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, یہ کتنے 100 برانڈ ہوں گے, 1000 برانڈ ہوں گے, 1000 برانڈ وہ 25-30 کروڑ عوام تک نہیں پہنچ سکتے. اور ویسے بھی یہ یوز ہونے والی چیز ہے, اس نے کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہے. تو یہ بزنس ایسا ہے کہ اس میں رپیٹ کسٹمر ملتے ہیں, وہ لیتے ہی رہتے ہیں. تو یہ آپ یہ جو ہے نا کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے, پرفیوم کی مارکیٹ کریش ہو گئی ہے, ڈیڈ ہو گئی ہے, بے شمار برانڈ کھل گئے. اللہ کا واسطہ سمجھ جاؤ, ہر بندے کے نصیب کا رزق اس کو ملنا ہے. طریقہ کار کیا ہے, آپ کو اپنی جگہ بنانی کیسے ہے؟ سب سے پہلا توکل آپ کا اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے جو دنیاوی کام ہے اس بزنس کو کرنے کے لیے وہ بھی ضروری ہیں. پراپر ایک ریسرچ کرو کہ لوگ کیا کیا امپریشن سیل کر رہے ہیں, لوگوں کی مارکیٹ کی پرائس کیا ہے, وہ کتنے ایم ایل والی بوتل سیل کر رہے ہیں, اوورآل کتنے برانڈز کام کر رہے ہیں, بڑے برانڈز جو پاپولر جن کے زیادہ ایڈ آتے ہیں وہ کتنے ہیں, شارٹ لسٹ کرو. پراپر اپنی ریسرچ کرو, پیپر ورک کرو, ایک پورا پلان تیار کرو کہ میں نے کتنے پرفیوم سے آغاز کرنا ہے, کون سے پرفیوم سے میں نے آغاز کرنا ہے, پر پرفیوم کی کتنی بوتلیں میں نے تیار کرنی ہے. مارکیٹنگ کی ایک سٹریٹجی, ایک پورا پلان ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. ریسرچ کر کے, سوچ کے, سمجھ کے, پوری پلاننگ کے ساتھ اگر آپ اس انڈسٹری کے اندر آتے ہو تو کمپٹیشن جتنا بھی ہو, میرے آنے سے پہلے بھی بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن تھا, آج کے بعد جو آئیں گے ان کے لیے بھی ٹف کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن ہر وقت کے, ہر دور کے لحاظ سے کمپٹیشن رہا ہے. جس نے آج سے 5 سال پہلے شروع کیا, جس نے آج سے 10 سال پہلے شروع کیا, اس وقت کے لحاظ سے اس کے لیے کمپٹیشن تھا. آپ آج شروع کرو گے, آپ کے لیے آج کے لحاظ سے کمپٹیشن ہے. آپ نے ایک الگ اپنی پہچان بنانی ہے, ایک یونیک طریقے سے, نئے انداز سے, نئے آئیڈیا سے آؤ گے. بزنس آپ نے پرفیوم کا ہی کرنا ہے, کچھ نیا لے کر آؤ گے مارکیٹ کے اندر, کچھ نئے طریقے سے, نئے انداز سے پریزنٹ کرو گے مارکیٹ کے اندر, تو جتنا مرضی کمپٹیشن ہو آپ کو اللہ نے رزق دینا تو ملنا ہی ہے ملنا. جو مرضی ہو جائے آپ کا یہ پرفیوم لوگ خریدیں گے, آپ کو جناب آپ کے حصے کا رزق ملے گا. تو یہ جو ٹف کمپٹیشن ہے نا, اللہ معاف کرے, توبہ نعوذ باللہ, اس اللہ سے تو ٹف نہیں ہے نا, اسی نے تو دنیا کو چلانا ہے, اس نے ہی رزق دینا سب کو. تو جب وہ بیٹھا آپ کے اوپر, وہ آپ کو رزق دینے کے لیے بیٹھا ہے, محنت آپ کی ہوگی, ریسرچ آپ کی ہوگی, ایمانداری کے ساتھ کام کرو گے, دل لگا کے کام کرو گے, محنت کرو گے, تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے آگے سامنے 1000 برانڈ بھی کھڑا ہونا, آپ اپنی جگہ بنا لو گے. لیکن اس کے لیے پراپر, میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, پیپر ورک ہوگا, آپ کا پورا پلان تیار ہوگا, پوری مارکیٹنگ کی آپ کی کمپینز تیار ہوں گی, آپ مارکیٹنگ کے اوپر بجٹ لگاؤ گے, پراپر طریقے سے ورک کرو گے, سارا کچھ آپ دنیاوی جو کرنا ہے آپ نے اندر یہ دنیا میں رہ کے, تھلے رہ کے, وہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرو, پوری ایمانداری کے ساتھ جی جان لگا دو اس کے اندر, کوئی کسر نہ چھوڑو. باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دو, وہ جو اوپر بیٹھا اسی نے دینا نا, سب کو وہی دے رہا. میرے آنے سے پہلے لوگوں کو دے رہا تھا, میں آیا ہوں مجھے بھی دے رہا ہے. ہاں شروعات میں مشکلات ہوتی ہیں, ایک نئے بندے کو ایک نئی فیلڈ کے اندر جب آتا ہے تو کافی پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن جب بندہ یہ ٹھان لیتا ہے نا کہ میں نے یہ بنایا تو اس کو بیچ کے رہنا, جو غلطیاں اس نے کی ہیں, جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, جس کی وجہ سے سیل نہیں ہو رہی, ان کو نوٹ ڈاؤن کرو اور نیکسٹ ٹائم نئے انداز سے اپلائی کرو, ان غلطیوں کو دہراؤ مت اور نیا طریقہ اپلائی کرو, تو انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو ہے نا مارکیٹ ڈیڈ ہو گئی ہے, مارکیٹ کریش ہو گئی ہے,
देखो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, हर बंदा आके बिजनेस कर सकता है, हर बंदे का हक है वो कर सकता है। मैंने बेशुमार अपने इसी चैनल के ऊपर डिफरेंट आइडियाज दिए हैं कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। मैंने डिकेंट्स का भी आपको बताया, मैंने परफ्यूम का ब्रांडेड परफ्यूम लेकर सेल करने का तरीकेकार भी बताए हुए अपने चैनल के ऊपर, मैंने टेस्टर किट सेल करने का तरीकाकार भी बताया, इतर का बिजनेस कर सकते हो इसके अंदर, और काफी आप अपने अलग अंदाज से अलग तरीके से आप आके बिजनेस कर सकते हो। बाकी ये मैं कहता हूं जरूर सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, सोच के रिसर्च करके प्रॉपर प्लानिंग करके फिर आओ, तो फिर नुकसान के चांसेस कम है। ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल है, लेकिन तब जब आप ईमानदारी से काम करते हो और रिजल्ट छोड़ देते हो अल्लाह की जात के ऊपर, तो वो आपको कभी नाकाम नहीं होने देगा, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है, आप अभी इस फील्ड में नए हैं, अनजान है, चीजों की नहीं पता, सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, और ऐसा ऐसा पूरी ईमानदारी के साथ जब काम करोगे तो जितना मर्जी टफ कंपटीशन हो आप जगह बना लोगे। लेकिन ये जो डर है ना, जब तक देखो बिजनेस बिजनेस है ही रिस्क। बिजनेस किसको बोलते हैं? रिस्क जो ले सकता है वही बिजनेस कर सकता है। रिस्क नहीं ले पाओगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। वो ये जरूरी नहीं है परफ्यूम का, कोई सा भी बिजनेस हो, आप ऑनलाइन कपड़े बेच लो, आप मेकअप का सामान बेच लो, आप जूते बेच लो, आप वैसे इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बेच लो, कुछ भी आप ऑनलाइन बेचोगे रिस्क है, आपको नहीं पता, जितनी मर्जी आपको रिसर्च कर लो, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, उसकी शुरुआत नहीं करोगे। देखो शुरू करोगे तभी तो पता चलेगा ना इस फील्ड का कि आप कितने पानी में हो। सबसे अहम चीज इसके अंदर जितनी यूनिकनेस लेकर आओगे आपके लिए उतना अच्छा है। ये मत देखो कि लोग प्राइस उन्होंने गिरा दी है, कई लोग ऐसे भी हैं जो 100 ml की बोतल 800-900 रुपए की बेच रहे हैं, तो वो क्या है, T20 तो बेची जा रहे हैं, वो बीच में 2-3 ml परफ्यूम ऑयल डालते होंगे, T20 चिपकाई जा रहे हैं 100 ml की बोतलें, या कई 1500, 1600, 1700 की रेंज में बेच रहे हैं। भाई हर बंदे की अपनी रेंज है, हर बंदा अपनी प्राइस के ऊपर बेचता है। अब मैं अपनी बात करूं, मैं फुल पेमेंट एडवांस लेता हूं, होलसेल के ऑर्डर भी करता हूं, मैं ये रिटेल ऑर्डर भी करता हूं, और मेरे पास जो अभी तक ओवरऑल जो मेरे कस्टमर बन चुके हैं ना, इस बिजनेस का एक खूबसूरती मैं आपको बताऊं कि इसमें क्यों आना चाहिए, रिटर्निंग कस्टमर है। तब जब आप ईमानदारी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हो तो आपके वो मंथली बेस पर रेगुलर लगे रहते हैं। मेरे इस वक्त यूं समझ लें कि जो ऑफलाइन मार्केट के अंदर वो 200 प्लस कस्टमर हो चुका है, जो कि मेरा पक्का कस्टमर बन चुका है, जो मुझसे ही लेते हैं। जब भी उनकी परफ्यूम की बोतल खत्म होती है या उन्होंने किसी को गिफ्ट करना होता है, वो मुझे व्हाट्सएप पे, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, विदाउट वेबसाइट अभी तक बिजनेस कर रहा हूं। वेबसाइट की जरूरत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए यह सबक है जो कहते हैं कि वेबसाइट के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, डोमेन होस्टिंग नहीं खरीद सकता, शॉपिफाई का बजट बहुत हाई चला जाता है। तो जनाब मैं टोटली बिजनेस अपना व्हाट्सएप के जरिए कर रहा हूं। मेरे जो 200 प्लस कस्टमर हैं ऑफलाइन जो मुझसे राब्ता करते हैं, कभी वो 100 ml की बोतल बनवा रहे होते हैं, कभी वो 50 ml की, कई दफा ऐसा भी होता है कि उन्होंने अपने दोस्तों को, कजन्स को, रिश्तेदारों को उन्होंने गिफ्ट करना होता है, वो मुझसे 1 महीने के अंदर 2, 3, 4, 5 बोतलें बनवाते रहते हैं। तो ये है कि अगर आपको इसमें अच्छे कस्टमर मिल जाते, जैसे अब मेरे पास समझने के कुछ फैक्ट्रीज के, कंपनीज के मैनेजर्स भी मेरे साथ लिंक में हैं, जो कि अपने नीचे वाले स्टाफ को गिफ्ट करते रहते हैं, गिफ्टिंग करते हैं मंथली बेस पर, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर, और इसी तरह से उनको ओवरऑल समझ के वो गिफ्ट देते रहते हैं, तो मेरे से वो परफ्यूम बनवाते रहते हैं। तो आपको बताना ये चाह रहा हूं, जब आप मेहनत करोगे, सही तरीके से काम करोगे, अच्छी क्वालिटी दोगे, तो वो कस्टमर आपको छोड़ के कभी जाएगा नहीं। जहां पर आपने बेईमानी की, जहां पर आपने क्वालिटी गिराई, वहां पर वो कस्टमर आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। तो आपको ये बताना चाह रहा हूं, ओवरऑल जितना मर्जी कंपटीशन हो जाए, हर ब्रांड तो नहीं 20, 25, 30 करोड़ आवाम तक पहुंचा सकता ना अपना ब्रांड। भाई आपको आपकी जगह मिलेगी, बस वो जगह आपने बनानी है, उसके लिए मेहनत आपने करनी है, उसके लिए बजट आपने लगाना है, उसके लिए रिसर्च आपने करनी है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए, फिर आप आओगे तो वो जगह आप बना लोगे। मैं नहीं आपको बनाकर दे सकता, कोई और नहीं बनाकर दे सकता, आपके नसीब का रिजक आपको मिलेगा, मेरे नसीब का रिजक मुझे मिलेगा। ओवरऑल बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल, शानदार है, बड़ा अच्छा खासा आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब इस वक्त जो मेरी इस वक्त इन्वेस्टमेंट पड़ी है ना इस बिजनेस के अंदर, वो इस वक्त 15 लाख से प्लस हो गई है।
ایک وقت آیا تھا اس بزنس کے اندر ہی میں نے نقصان کھا کے زیرو ہو گیا تھا. وہ نقصان میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا کہ جب پیسہ آ رہا تھا, سیل ہو رہی تھی, وہ آتے تھے اکاؤنٹ میں پیسے, تو وہ کھاتے رہے, عیاشیاں کریں, وہ خود اپنی مسٹیک کی وجہ سے ہوئی. کچھ مارکیٹ کی مسٹیک کی وجہ سے ہوئی, انہوں نے مال وہ غلط بی گریڈ کوالٹی کا مجھے دیا, شروع تھا نہیں پتا تھا. کچھ مارکیٹ کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے نقصان ہوا, کچھ میں نے خود کیا اس طرح سے. وہ جو جتنا بھی آتا تھا جناب پیمنٹ, وہ میں کھا جاتا تھا کہ اس کو میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ یار دوبارہ ری انویسٹ کرنا. لیکن اب الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی اس بزنس کے اندر مجھے اتنا پروفٹ ہوگا یا اتنا میں یہ اپنی انوینٹری بنا لوں گا. اس وقت میرے پاس انوینٹری جو سٹاک پڑا ہے نا, وہی میرے پاس 15 لاکھ پلس کا. خالی میں اگر اس کمپاؤنڈ کی بات کروں نا, یہ پرفیوم کمپاؤنڈ جو میرا, یہی اس وقت جناب 4 لاکھ پلس کا یہ میرے پاس سٹاک پڑا. یہ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس بزنس کے اندر جتنا مرضی کمپٹیشن ہو, ہر بندے کو اس کے نصیب کا ملنا. میرا پوائنٹ ہی صرف یہی ہے, ریسرچ کرو, محنت کرو, ایمانداری کے ساتھ پورے پلان کے ساتھ آؤ, تو آپ کو اس میں رزق ملتا ہی ملتا. اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے یار. نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے, جو ریسرچ کیے بغیر آتے ہیں. بس ایسے ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو دیکھی, 15,000 روپے کے اندر آپ کا برانڈ شروع کر کے دے دیں گے, برانڈنگ کے ساتھ, پیکجنگ کے ساتھ. یہ صرف ہم سے کروا سکتے ہیں, آپ کو باکس بھی لگا کر دیں گے, بوٹل بھی لگا کے دیں گے, سٹیکر بھی لگا کر دیں گے. اوے اللہ دے بندو, پوری ریسرچ کر لیا کرو. بیڑ چال میں پھنسو گے تو پھر نقصان کھاؤ گے. ریسرچ کر کے آؤ گے تو پھر نقصان نہیں ہے, اس کے اندر پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اور اس کی ایک اور خوبصورتی, پروفٹ اپنی مرضی کا طے کر سکتے ہو. لوگ کیا کر رہے ہیں, کتنے کا بیچ رہے ہیں, باہر میں جائیں لوگ. آپ نے اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا, آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے رزق کمانا, بہن بھائیوں کے لیے, والدین کے لیے آپ نے رزق کمانا. آپ اپنی مرضی کا اس میں پروفٹ سیٹ کر سکتے ہو. آپ چاہتے ہو نا کہ اگر آپ کی یہ بوٹل 1,000 روپے کی بنی ہے, آپ اس کو 3,000 روپے کی بیچنا چاہو, بکے گی. بیچنے کا طریقہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, بیچنے کا فن ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو 3,000 روپے کا کیسے بیچنا ہے. یہ سب کچھ آپ کی مارکیٹنگ سکلز کے اوپر, یہ سب کچھ آپ کی کمیونیکیشن, یہ بولنے کے انداز کے اوپر, ڈیلنگ کے انداز کے اوپر, سب کچھ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ یہی 1,000 روپے والی بوتل آپ 3,000 روپے کی بیچ سکتے ہو, 4,000 کی بھی بیچ سکتے ہو. یار بڑے برانڈز کی بات کرتے ہیں, کریڈ ایونٹس بنتا نا, وہ کتنا بھی حد مہنگا, اس کے اندر انگریڈینٹس یوز ہوتے ہوں گے, 50,000 روپے کے ہو جاتے ہوں گے, 60,000 روپے کے ہو جاتے, اور مان لیا 70,000 روپے کے ہو جائیں گے, پھر بھی وہ 1 لاکھ پلس کا کیسے بک رہا. 30-40,000 روپے ایک, اگر مان لو کہ ہم اگر اس لیول کا تیار کرتے ہیں, 70,000 روپے ایک بوٹل کے اوپر کاسٹ آئی ہوگی, جو کہ نہیں آتی, کیونکہ اتنے بھی مہنگے انگریڈینٹس نہیں ہیں. تو پھر بھی وہ اگر 1 لاکھ کا بک رہا ہے, تو پر بوٹل وہ 30,000 روپے کما رہے ہیں نا, سارے چیزیں نکال کے. جب وہ اوریجنل 1 لاکھ کا بک سکتا ہے, تو کیا آپ کا اچھی کوالٹی کا امپریشن یہ نہیں 3,000 روپے کا بک سکتا نا. بیچنے کا طریقہ سیکھنا ہے آپ نے پرفیوم بنانے کی بات نہیں, آپ نے اس کی مارکیٹنگ کرنا, اس کی سیل کرنے کے اوپر آپ نے صحیح توجہ دینی ہے. بنا دو آپ لوگ, دیکھو اچھی کوالٹی کا, آپ کسی بیسٹ کوالٹی کی کمپنی کا پرفیوم آئل لے لیتے ہو, اس میں کچھ آپ اس طرح سے میرے سے لے لو, بیسٹ کوالٹی کا, پاکستان کا سب سے بیسٹ کوالٹی کا جناب پرفیوم کمپاؤنڈ ہے, 3,300 روپے کا 1,000 ml آپ کو یہ بوٹل ملے گی. آپ یہ کمپاؤنڈ لیتے ہو, آپ ان دونوں کو بلینڈ کرتے ہو, مکس کرتے ہو, بوٹل میں فل کرتے ہو, اپنا سٹیکر لگاتے ہو, یہ تو بن جائے گا. اس کو 30-40 دن کے لیے میچور کرنے کے لیے رکھ دیا, یہ بن گیا. اصل چیز اس کو بیچنا, وہی آپ نے سیکھنا. سیکھ کر آؤ گے تو نو نقصان, سیکھ کے بغیر آؤ گے تو سیدھا نقصان ہی نقصان. پھر اس بزنس میں نہ ہو. پھر میں آپ کو بھائیوں والا مشورہ دوں گا, یہ ہاتھ باندھوں گا, اپنی محنت کی کمائی اجاڑو مت, سوچ سمجھ کے لگاؤ. بے شک میں آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں, پھر بھی آپ کو ریسرچ اپنی کرنی ہے, تسلی اپنی کرنی ہے, سب کچھ آپ نے پراپر طریقے سے کرنا ہے, تو پھر نقصان نہیں ہے, سیدھا سیدھا پروفٹ ہے. اگر منہ چک کے جناب پیسے لا دینے, پھر سیدھا سیدھا آپ اپنے پیرانوں آپ کوڑی نال ادو اد کر رہے جے, وڈ رہے جے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو, اور جاتے جاتے پھر کہوں گا اللہ کا نام لے کر شروع کرو, سب کو رزق ملتا ہے. یہ ساری باتیں جو پہلے کی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے